منگول جنہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، آخر کیسے وحشی منگول مسلمان ہوئے اور انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ منگولوں میں اسلام کی آمد 12ویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجروں کے ہاتھوں ہوئی۔ مسلمان تاجروں نے منگولوں میں کپڑے اور برتنوں کی تجارت شروع کی اور بدلے میں انہیں منگولوں سے جانوروں کی کھالیں ملتی تھیں۔ اس کے بعد جب چنگیز خان نے منگولوں کو متحد کر کے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تو آس پاس کے علاقوں پر حملے کر کے اس نے منگول سلطنت کو وسیع کیا، جس کے بعد مسلمان تاجروں نے وسیع پیمانے پر منگولوں کے ساتھ تجارت شروع کی۔ اس پر چنگیز خان نے انہیں انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے مسلمان تاجروں کی حوصلہ افزائی کی۔ 1218 عیسوی میں جب چنگیز خان کے کمانڈر سبوتائے نے تاریم تاس میں مغربی لیاؤ سلطنت کے بادشاہ کو شکست دی تو منگول سلطنت کی سرحدیں خوارزم سلطنت کے ساتھ مل گئیں اور جلد چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے آدھی سے زیادہ سلطنت پر قبضہ کر لیا، اور چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے 1250 عیسوی میں خوارزمی سلطنت پر مکمل قبضہ کر لیا۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد شہر پر حملہ کرتے ہوئے نہ صرف تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا بلکہ اس نے عباسی خلیفہ کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کیا۔ 1250 عیسوی میں اگر اس وقت کے نقشے پر نظر ڈالی جائے تو زیادہ تر مسلمان علاقے منگول خان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ منگولوں کی ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ منگولوں نے مذہب کے بارے میں ہمیشہ نرم رویہ اختیار کیا۔ آخر کیسے مغربی ایشیا میں بہت سے منگولوں نے اسلام قبول کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایلخانی، گولڈن اور چغتائی خانیت میں زیادہ تر تعداد ترک مسلمانوں کی تھی۔ اب چونکہ یہاں کے مسلمان منگول خان کے ماتحت تھے، اس لیے بہت سے مسلمان اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ ہزاروں مسلمان منگول فوج میں بھرتی تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں اور بدھ متوں کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ اعلیٰ سرکاری افسران اور منگول فوج میں موجود مسلمان زیادہ تر ترک اور باقی ایرانیوں نسل تھے۔ محمود خوارزمی اور ان کا بیٹا مسعود اور عبد الرحمن یہ تینوں مسلمان وسط ایشیا میں منگول سلطنت کے گورنر تھے۔ یہ تینوں مسلمان گورنر صرف منگول خان کو جواب دہ تھے۔ بہت سے قابل مسلمان منگول شہزادوں کے اتالیق بھی مقرر ہوئے۔ منگولوں اور ان کے نوکروں کے اسلام میں داخل ہونے کا پہلا واقعہ 1240 عیسوی میں ملتا ہے۔ پہلا شخص جو مسلمان ہوا تھا وہ منگول نہیں بلکہ ایغیور کارگز تھا، جو کہ عقدائی خان کی جانب سے خراسان کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ منگول سلطنت کی تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ تھا جہاں سرکاری سطح پر ایک منگول گورنر نے اسلام قبول کیا تھا۔ کارگز مسلمان ہونے سے پہلے بدھ مت تھا۔ ایک اور تاریخی حوالہ جو کہ امام جوینی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب باتو خان نے 1241 عیسوی میں ہنگری کے خلاف موہی کے مقام پر منگول فوج جمع کی تو منگول روایات کے مطابق اس نے پہاڑ کی چوٹی پر نیلے آسمان سے مدد کی دعا کی اور ساتھ ہی اس نے اپنی فوج میں موجود مسلمان سپاہیوں سے جنگ میں فتح کی دعا بھی کروائی۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ منگول سپاہی ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہوں جن کو منگولوں نے وسط ایشیا سے اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا۔ منگولوں کے اسلام لانے میں ایک اہم کردار مسلمان عورتوں نے بھی ادا کیا تھا، کیونکہ منگول سپاہیوں نے جب مسلمان عورتوں سے شادیاں کیں تو ان کے بعد بہت سے منگول مسلمان ہو گئے۔ منگول تاریخ میں ایک اور اہم کردار برقے خان کا ہے، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ برقے خان گولڈن ہورڈ سلطنت کا خان تھا جس نے سب سے پہلے خان کے طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد برقے خان نے اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے ساتھ کفکاز کے پہاڑوں میں کئی ایک جنگیں لڑیں۔ برقے خان نے سیف الدین باخرزی کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ سیف الدین باخرزی ایک عالم دین اور شیخ تھے۔ وہ بخارا میں تقریباً 40 سال تک مقیم رہے۔ مزید یہ کہ حکمران طبقے پر ان کا بہت سا اثر و رسوخ بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ برقے خان جو کہ باتو خان کا بھائی تھا ایک بار شیخ الباخرزی سے ملنے گیا تھا۔ اس ملاقات کی وجہ سے گولڈن ہورڈ یعنی کہ اردوائی زرین کے طاقتور خان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد برقے خان اور مملوک سلطنت کے درمیان سفارتی تعلق قائم ہوئے اور دونوں مسلمان ریاستوں نے ہلاکو خان کے خلاف مل کر جہاد جاری رکھا۔
برقع خان کی ہلاکو خان سے جنگ کی ایک بڑی اور اہم وجہ بغداد کی ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہی اور عباسی خلیفہ کا قتل تھا، جس پر برقع خان سیخ پا ہو گئے تھے۔ یہ اسلام لانے کی طاقت ہی تھی جو برقع خان ہلاکو کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ حالانکہ چنگیز خان کے قوانین کے مطابق منگول کبھی بھی آپس میں جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ برقع خان نے ہلاکو خان کے ساتھ 3 سال مسلسل جنگیں جاری رکھیں اور قفقاز کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1280 عیسوی تک بیشتر منگول خانیت مسلمان ہو چکی تھیں۔ 1280 عیسوی میں الخانی خان تقودار اغلن اور گولڈن ہورڈ سلطنت میں منگو خان مسلمان ہو چکے تھے۔ تقودار اغلن ہلاکو خان کا پوتا اور اباکا خان کا بیٹا تھا۔ اباکا خان کی موت کے بعد جب تقودار اغلن خان بنے تو اس وقت رشید الدین سرکاری طبیب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ رشید الدین کی کوششوں کی وجہ سے تقودار اغلن، جو کہ پہلے عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام احمد خان رکھا۔ تقودار اغلن کے بعد حکومت آرغون خان، گے خاتو، بائدو آغول اور پھر الجائتو خدا بندہ کے ہاتھ میں آئی۔ لیکن ناظرین، جہاں غازان خان کے بھائی الجائتو کے مسلمان ہونے کی داستان سب منگول شہزادوں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا سے کچھ مختلف ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ الجائتو کے باپ آرغون خان نے الجائتو کو بچپن میں نسوری عیسائی بنا دیا تھا اور اسے نکولس کا نام دیا تھا، اور جب وہ سن بلوغت میں پہنچا تو اس نے بت مت مذہب اختیار کر لیا اور اپنا نام تبدیل کر کے اس نے اپنا نیا نام الجائتو رکھ ڈالا۔ جب الجائتو کی مسلمان عورت کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ سنی مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام خدا بندہ رکھ ڈالا۔ لیکن سنی مسلمان بننے کے بعد وہ حنبلی اور شافی مسلک میں الجھ کر رہ گیا اور 1309 عیسوی سے پہلے وہ پھر بدھ مت میں چلا گیا۔ 1309 عیسوی میں الجائتو بدھ مت سے شیعہ مسلمان بن گیا، لیکن اپنی وفات 1316 عیسوی سے پہلے الجائتو خدا بندہ واپس سنی مسلمان ہو گیا اور اسی میں اس کی وفات ہوئی۔ غازان خان کا دور حکومت جو کہ 1296 سے 1304 عیسوی تک کا ہے، اس دوران الخانی سلطنت ایک اسلامی سلطنت بن چکی تھی۔ الخانی فوج اور اعلیٰ سرکاری سطح پر مسلمان موجود تھے، لیکن الخانی سلطنت میں جس طرح منگولوں نے کثرت کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اتنی تیزی سے چغتائی خانیت اور گولڈن ہورڈ سلطنت میں منگول مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن گولڈن ہورڈ یعنی کہ اردوائے زریں میں اسلام ازبک خان کے دور میں تیزی کے ساتھ پھیلا۔ ازبک خان دراصل اردوائے زریں کے سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے خان تھے، جن کے دور حکومت میں یہ ریاست اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ازبک خان کے مسلمان ہونے کے بعد گولڈن ہورڈ سلطنت کے اختتام تک اس سلطنت کے تمام حکمران مسلمان تھے۔ ازبک خان نے تخت سنبھالنے کے بعد سلطنت میں اسلامی شریعت نافذ کی اور غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔